کا جو ویژن ہے ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، امن کا، یہ اسی سلسلے کی ایک چھوٹی کڑی یہ والا پارٹ ہے۔ اور چیئرمین کے ویژن کے لیے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے، اور پورے صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ہزاروں اسکیمیں اس سال بھی کمپلیٹ ہوئیں، ہزاروں پہ کام جاری ہے، اور ہزاریں نئی شروع ہونے والی ہیں جو ٹینڈرنگ پروسیس اور دیگر پروسیس میں ہے۔ اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت ساری اسکیمیں کمپلیٹ ہوئیں، بہت ساری اسکیموں پر کام ہو رہا ہے، اور بہت ساری اب شروع ہونے والی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو چیئرمین صاحب نے خاص طور پر ہدایات دی ہیں کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے، کہ جو شاہراہیں ہیں، جو روڈ ہیں، جو راستے ہیں، خاص طور پر بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو شہر کے اندرونی علاقے کی شاہراہیں ہیں، وہاں پہ بہت ایشوز ہیں، اور ان کو بہتر کیا جائے، ان کو موٹریبل بھی کیا جائے، لیکن ان کی پراپر اسکیمیں بنا کے تاکہ پھر دوبارہ ڈرینیج اور سویج کے ایشوز میں دوبارہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح پارک بھی بن رہے ہیں، پانی کی اسکیمیں بھی ہیں، دیگر انفراسٹرکچر کی اسکیمیں بھی یہاں پہ جاری ہیں۔ کچرے کے سسٹم کو بہتر بنانا ہے تاکہ کچرا پراپر صاف ہو۔ کافی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی مزید بہتری کی اس میں ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو پانی کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب لوگ دن رات کام کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب ہمارے ابھی سعید غنی صاحب منسٹر تھے، اور ان کی میں بھی یہ ساری اسکیمیں آگے کی۔ ہمارے میئر صاحب دن رات کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحبان جو ہیں، ہمارے یو سی کے چیئرمین، اور اسی طرح پوری ٹیم جو ہے، اور ہمارے خاص طور پر جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، ورکر ہیں، وہ سب دن رات اسی میں کوشاں ہیں۔ ہمارا جو چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے وہ ہے کہ ہر کسی کو بلا تفریق، جہاں سے ابھی بھائی نے بات کی تھی ووٹوں کی، لیکن وہ آپ کے اپنے ضمیر کے اوپر ہے۔ ہمارا کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ، بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ ہمارا پہلے کونسلر بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی اربوں روپے کے پروجیکٹ چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایت پر سی ایم صاحب نے بنائے، اور وہاں پہ ہم نے یہ بنائے۔ پھر اس کا ضرور ہمیں صلہ ملا، اور آج میئر ہمارا ہے، اسی طرح دیگر، لیکن ہم نے وہ خدمت بلا تفریق کی۔ اگر کہیں سے ووٹ کم ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی کام نہ کریں۔ جب گورنمنٹ میں ہیں تو ہم سب کے لیے، اور آپ سب کے لیے ہم جواب دہ بھی ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ سب کی خدمت کریں۔ تو وہ کام جاری اور ساری ہیں۔ اس پارک کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ بھی اپنا کردار نبھائے گی، لیکن جب تک آپ کی آنرشپ نہیں ہوگی، جو محلے والے ہیں، جو یہاں پہ آئیں گے صبح شام، ان کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو مزید اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم بھی حاضر ہیں، اور ہمایوں بھائی بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو قادر پٹیل صاحب آج کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے، ہم سب لوگ ساتھ ہیں، ایک ٹیم ہے، اور وہ چیئرمین صاحب کی ٹیم ہے، جو پورے صوبے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی اور اسکیمیں ہیں، آپ کے اس ٹاؤن کی بات کی جائے، یا جو حلقہ کہہ لیں جس میں این اے میں قادر پٹیل صاحب ہیں، ایم پی اے میں لیاقت صاحب اور آصف صاحب ہیں، یہ پورے اس ایریا میں کام ہو رہے ہیں۔ بڑے پروجیکٹ بھی جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ یہاں پہ جو پانی کی بات ہوئی، جو ڈرینیج اور سویج کی بات تھی، کوئی اسٹے کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اور اسٹے ظاہر ہے کنسٹرکشن پہ ہوگا کہ کوئی وہاں پہ کوئی بلڈنگ یا کوئی اور نہ بنائی جائے، لیکن جو ترقیاتی کام ہے، جو لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام ہے، اس کو چیک کرتے ہیں، وہ ضرور اس میں اجازت ہوگی، اور میں انشاءاللہ وہ کام جو ہے ان کو کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے مزدور رہنما نے سیلری کی بات کی، تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ صرف
صوبے سندھ میں چیئرمین بلاول صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر سیلریز زیادہ بڑھائی گئی، پینشنز کو بھی زیادہ اضافہ کیا گیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے، جو اخراجات ہیں، اس کے لیے یہ جو تنخواہیں یا جو اس وقت ہیں وہ بہت کم ہے۔ چیئرمین صاحب تو اور زیادہ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ایشوز ہیں، فائنینشیل چیزیں سامنے آتی ہیں، اس وجہ سے اتنی زیادہ نہیں بڑھی، لیکن پھر بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو دیگر صوبوں کے کمپیریزن میں، مقابلے میں سندھ میں تنخواہوں کا جو تناسب بڑھایا گیا وہ زیادہ ہوا ہے۔ لوکل گورنمنٹ اور منیمم ویجز کا ایشو بھی حل ہوا ہے۔ لوکل گورنمنٹ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری لوکل کونسلز ہیں ان میں ان کے اوزیٹی میں یا جو ان کو تنخواہوں کی مد میں جو فنڈز ملتے ہیں ان میں اضافہ ابھی نہیں ہوا۔ تو میں نے آ کر اس کے لیے سعید غنی صاحب نے بھی کوشش کی تھی، اور میں نے بھی چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے جو یہاں پہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا ہوا ہے جو ہم نے یہاں قائم کیا تھا، اس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، اور تمام ٹاؤنز میں تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے یا جتنی کونسلز ہیں ان کا علیحدہ سے ان کو ہم سپورٹ کریں گے تاکہ سب کو وہ یہ اضافی تنخواہیں جو ہیں وہ دے سکیں، اور پھر اور بھی ایشوز ہیں، قوانین کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی 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 بالکل، دیکھیں اس میں کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور اس کے لیے آگاہی بھی دی گئی، لیکن ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی مزید لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، تاکہ ان کو یہ ساری چیزیں علم میں آئیں، اور پھر انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ وہ شکایات بھی جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ لیکن کیا جائے، جو ایشوز ہیں ٹریفک کے وہ بہت زیادہ اس پر کام بھی ہوا، لیکن پوری دنیا میں اگر کسی نظام کو بہتر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کے اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں بالکل احساس ہے اپنے شہریوں کا کہ ایک دم سے ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ پریشر نہ آئے، اس کے لیے بھی جیسے سی ایم صاحب نے اس پروگرام میں بھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر کوئی پہلی دفعہ جس کا چالان ہوگا تو اس کو یہ ایک رعایت دی جائے گی کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور اگر وہ پورا مہینہ کوئی ایسی دوبارہ وائیولیشن نہیں کرتا تو پھر اس سے وہ چالان نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی عادی مجرم ہے اور دوبارہ وائیولیشن بھی کرتا ہے تو پھر اس کو ڈبل بھرنا پڑے گا۔ اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ہم سب کو ہوتی ہے کہ جب ٹریفک بے ہنگم ہو، لوگ اپنی سائٹ پہ نہ جائیں، دوسری کی سائٹ پہ آ جائیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اشارہ بند ہے اور کوئی اس پر رکتا نہیں ہے، تو ایک طرف کی ٹریفک کے لیے اشارہ کھل گیا، وہ اپنی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، جن کی طرف اشارہ بند ہے وہ نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ انہی چیزوں کو، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آپ سپورٹ کریں، جو مثبت چیز ہو، اور اس میں ہمیں احساس ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں، میرے لیے سب قابل احترام ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی، جماعت اسلامی کے دوست بھی، آپ نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، پی ٹی آئی کے دوست بھی، دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میرے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن اگر کسی کی طرف انگلی کی جاتی ہے تو یہ کچھ انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں۔
جن لوگوں کے ذہنوں میں ہی اس طرح کی بات ہوگی، لوٹ مار ان کے اپنے ذہنوں میں ہوگی، تو وہ بھی دوسروں کے لیے سمجھتے ہوں گے۔ یہ لوٹ مار کا سلسلہ نہیں ہے، یہ بہتری کا سلسلہ ہے، جس میں میں نے پھر آپ سے کہا نا کہ یہ چیزیں، یہ اقدامات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ اپنے شہریوں کی جانوں کو بچایا جائے، اور جو ٹریفک میں جب غلط طرف سے ٹریفک چلے گی تو ٹریفک، آپ کو پتہ ہے، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے، فیول جلتا ہے، آئل جلتا ہے، وہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں گھنٹوں گھنٹے، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اس میں سب، ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ یہی ہمارے محترم مہربان دوست، جب ٹریفک کہیں بلاک ہوتی ہے، جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، تو ان کی پھر آپ وہ والی باتیں اور جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا موازنہ کریں اور فیصلہ آپ خود کریں۔ جی 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 دیکھیں میں نے جی جی ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ سولر پینل اور پنکھے وغیرہ بھی دے رہے ہیں، ایک اسکینڈل سامنے آیا، جی جی بالکل، ہاں تو اس پر تحقیقات کہاں تک جی بالکل۔ کب تک وہ لوگ سامنے آ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو اس دن بھی ایک پارک کا افتتاح ہوا، دوسری جگہوں پہ بھی ہو، تو آپ کا سوال بنتا ہے، لیکن ایشو کیا ہے کہ یہ کلک اور اس کے تحت ایک کمپوننٹ ہے جس میں پارک بھی ہیں جن کے تحت پارک بن رہے ہیں، پھر ایک ان کا ٹیکسنگ کا ہے، ٹیکسیشن کا ہے کہ وہ ٹیکس کی ایک سب کو آگاہی دیتے ہیں، اور بھی ان کے پروگرام، یہ صرف ایک حصہ ہے کلک کا۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے دوسرے پروجیکٹ ہیں، اس میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، جس میں بڑی شاہراہیں ہیں، چھوٹی شاہراہیں ہیں، ڈرینیج اور سیویج کا ایشو ہے، پانی کو اس کو بہتر کرنا ہے، وہ علیحدہ سے چیزیں ہیں۔ عنقریب اب آپ کو وہاں بھی بلائیں گے جب ان کا افتتاح کریں گے، جہاں جو کمپنی ہے، یہ جو ان کا کمپوننٹ ہے کلک کا، یہ پارکس کا ہے اور اس کو بہتر بنانے کا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف پارک بن رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت زیادہ علاقوں میں پارک بنے ہیں اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے، اور یہ ایک اچھا کام ہے۔ دوسری جو آپ نے بات، وہ بالکل وہ ایشو ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ سائڈ ہے اس نے سخت انکوائری بھی کرائی ہے۔ جو ایک پروسیس تھا سولر ہوم سسٹم کا ڈسٹریبیوشن کا، وہ 2018-19 میں یہ پروجیکٹ آیا، اور ورلڈ بینک کی سپورٹ میں تھا، ان کی سپورٹ سے تھا، تو اس میں ان کی کچھ کنڈیشنز تھیں، جن میں اس وقت ایک کنڈیشن تھی کہ آپ نے 40-60 کا ریشو رکھنا ہے، کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ 40% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے، تاکہ اس کو کوئی چیز فری نہ ملے۔ تو اس وقت جو ایکسرسائز کی گئی، تو 2 لاکھ سولر پینلز کے لیے صرف 500 لوگ سامنے آئے، کیونکہ وہ یہ غریبوں کا پروگرام تھا اور وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ڈیلیبریشنز ہوئیں، اس وقت ہمارے منسٹر امتیاز صاحب تھے، انہوں نے بڑی اس میں کوششیں کی، میٹنگز ہوئیں، اس کے بعد اس کو 10% پہ لایا کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ 10% ہو، اور باقی جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کے پیسے ہوں۔ تو وہ ایک پروسیس چلتا رہا، اس میں بہت ساری کمپنیز آئیں، پھر اس میں 3 کمپنیز شارٹ لسٹ ہوئیں کیئر ٹیکر کے زمانے میں، جس میں ایک چائنیز کمپنی تھی، ایک ملیشین تھی، ایک کہیں اور کی تھی۔ ان میں یہ ہوا کہ یہ بہتر کمپنیز ہیں، ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا، اور پھر اس میں جو کم ریٹ پہ دے تو اس کو یہ دے دیا جائے۔ وہ سلسلہ ہوتے ہوئے ہمارا یہ دوسرا ٹینیور آ گیا، وہ ڈپارٹمنٹ ہمیں ملا، اس کا جو ٹینڈر ملا، جس نے بھی کم ریٹ دیا، تینوں میں ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، جو کم ریٹ دیتا تھا اس کو وہ مل گیا۔ اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن پہ آیا سلسلہ، ڈسٹریبیوشن میں بھی کہا گیا کہ جی یہ صرف اپنے اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا پورا میکینزم جو تھا وہ بہت بہتر طریقے سے تھا، کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسکور ہے، ایک تو 0
20 جو اسکور ہے وہ ہے پورسٹ ٹو پور، جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. پھر اس کا دوسرا اسکور ہے 21 سے 40 50 تک، پھر 50 سے آگے بھی ہیں کہ جن کے اور وسائل بھی ہیں تھوڑے بہت. تو انہوں نے 21 سے لے کے 50 تک کا اسکور اس میں شامل کیا، اور پورے صوبے میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں 6666 کے لحاظ سے ان کے ڈسٹریبیوشن ہوئی. اور جو بڑی کمپنیز ہیں ہماری NGO جو بڑے جن کا بہت اچھا نام ہے، جو نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک میں کام کرتی ہیں، بلکہ کچھ تو ملک سے باہر بھی کام کرتی ہیں، جو ہمارے گھر بنائے جا رہے ہیں 21 لاکھ وہ جہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، تو ورلڈ بینک کی سپورٹ سے یہ ڈسٹریبیوشن بھی ان کو دے دی گئی کہ آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے. اب جو آپ کی بات آئی وہ یہ ہوا کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو کہیں سے یہ بات آئی کہ جی کسٹم ڈیوٹی میں جو ہے وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی. اس کے لیے ہم نے لیٹر لکھے، وہ لیٹر کا جواب جو پہلے آیا وہ آیا کہ جی یہ ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات اور بڑھی اور ہم نے کچھ لوگوں کو ہٹایا بھی اور پھر FBR کو بھی لکھا گیا، اس کے بعد یہ سامنے آئی ہیں اس وقت تک کی جو رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایشو ہوا ہے. اس کے لیے سخت ایکشن ہو رہا ہے، اور وہ جو بھی کانٹریکٹر ہے اس پر سخت کیا گیا ہے کہ بھئی وہ پیسے جو ہیں وہ واپس کریں گورنمنٹ کی کٹی میں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ کسٹم کا ادارہ فیڈرل کا ہے، تو وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس پر سخت ایکشن ہوگا. جی 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 دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایشوز کیا ہوتے ہیں. ایشوز کیا ہوتا ہے کہ کچھ کانٹریکٹرز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی میرے خیال میں جو اپلیکیشن تھی وہ بھی کسی کانٹریکٹر کی طرف سے ہے، اور CM صاحب نے اس پر سخت انکوائری کر کیا ہے. جو انیشلی رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اس میں وہ جو انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جو کنسلٹنسی تھی اس کو بغیر اپروول کے اور فارمیلٹیز کے دیا گیا ہے. جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کو اور مزید چیک کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک کمیٹی CM صاحب نے بنائی ہے جس میں میں بھی ہوں اور جام خان شورو صاحب بھی. सिंधी वसंती जेके आहिनि उन में ख़ासि करे सचल ॻोठ आहे, पोइ हिते लासी ॻोठ आहे, सौरा ॻोठ टाउन आहे या सफूरा टाउन, इन्हनि में हिकु त पाणी सॼे रोडनि ते बीठो आहे. उन खां अलावा हुते जेके लोकल घिटियुनि ऐं ॿाहिरि जेके रोड आहिनि उहे सफ़ा टुटल फुटल आहिनि, ऐं ॿियर सां बि या तव्हां बि पाण अचो था, हितां जा त मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा थींदा आहिनि, विश्व सेंटर आहे, पार्क बि थींदा आहिनि, उते कोई बि वञण लाइ तयारु न आहे. جو بھی علاقے ہیں بلا تفریق سندھی وہاں رہتے ہوں، اردو اسپیکنگ رہتے ہوں، پنجابی رہتے ہوں، پٹھان رہتے ہوں، بلوچ رہتے ہوں، یا کوئی بھی لینگویج بولتے ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ سب ہمارے لیے ایک ہے، ایک جیسے ہیں اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں. آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو زیادہ تر جہاں پہ سندھی رہتے ہیں وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، تو دوسری جگہ سے بھی یہی شکایتیں آتی ہیں کہ جی یہاں پہ اردو بولنے والوں کا استحصال ہو رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کام ہر جگہ ہو رہے ہیں، لیکن جو کرنے کی ضرورت اور زیادہ ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. جہاں جہاں علاقوں کی آپ نے بات کی میں وہاں گیا بھی ہوں، وہاں بھی کام ہو رہے ہیں، اور وہ بھی میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پر بالکل تنقید کی جائے، لیکن کم از کم جو کام ہم کر رہے ہیں ان کو ضرور تھوڑا سا ہائی لائٹ ضرور کر دیا جائے، بلکہ یہی کہہ دیا جائے کہ جی صرف پاک بن رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. جی جی دیکھیں، آپ نے جو تصویر کشی کی کچھ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ بھی کر دیا آپ نے. ایسا نہیں ہے، تباہی کا ایسا سلسلہ نہیں ہے. لیکن اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ پارک ہم نے بنایا یہاں کے علاقوں کے لیے، اگر یہ یہاں کی اونرشپ نہیں لیں گے
تو جس طرح وہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں کہ پہلے کیا حالات تھے، تو ظاہر ہے کچھ سالوں کے بعد یہی حال ہوگا. اگر یہ اپنی آنرشپ رکھیں گے تو یہ بہتری آئے گی. پارک کا تو یہ ہو گیا. رہی بات دوسرے جو ہمارے ہیں، مثال کے طور پر جو برجز ہیں یا اور جو روڈ اور جو راستے ہیں، ان کے لیے ہم نے مینٹیننس کا ایک پروگرام بنایا ہے کہ جس کے تحت پروگرام آئیں گے اور جہاں بھی اس طرح کی شکایات ہیں وہاں پہ ایکشن بھی لیے گئے ہیں اور ان کو مزید بہتر کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ضرور ایسی شکایات ہیں. پنجاب حکومت کے درمیان جو ایک تصادم کی صورتحال کی بیانات خلاف ہے، یہ سیز فائر جو ہے یہ کون سی قوت نے کروائی تھی؟ جی ہمارے یہاں تو ایک ہی قوت تھی جس نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے حکم دیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب کا آپ نے دیکھا، اس دن سنا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا موازنہ تو انٹرنیشنلی اس میں ہے، کیونکہ جو پروجیکٹ ہمارے ہیں مثال کے طور پر پی 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 اس میں اگر موازنہ کیا جائے تو ملکوں کے ساتھ ہے. جو ان کی رپورٹ آئی ہے جو انٹرنیشنل، جس کو سب مجھے جس میں ہے کہ بھائی سندھ میں جو پی 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 پروجیکٹ جو ہو رہے ہیں وہ کیرلا کے جو ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور جو ساتھ انہوں نے علاقے پوری دنیا یا ساؤتھ ایشیا سے دیے اس پہ سندھ کا جو نمبر ہے وہ 6 نمبر پہ. اور اسی طرح اور بہت سارے کام یہ جو بھی اس دن انہوں نے بات کی انڈسٹریل اکنامک زون کی، اور بھی اس طرح کے بہت سارے. نہیں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ، اور ویسے بھی ہم خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہمیں یہ احکامات ہیں. ہمیں صرف ایشو کیا ہوا تھا، یہ باتیں کس پہ چھڑی تھی؟ 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک، بہت سارے کاموں میں وہاں سے کہا جاتا تھا کہ جی پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا. مثال وہ جو اسپیشل بچوں کے کہہ لیں اسکول یا انسٹیٹیوشن، وہ یہاں پہ تو 2017-18 سے. یہ ای وی گاڑیاں ہمارے سینئر مسٹر شرجیل صاحب نے کافی عرصے سے یہاں چلائی. اگر پھر کہیں سے کوئی بات آئے کہ جی پاکستان میں پہلی ای وی گاڑی آ جا رہی ہے، تو جان کی امان پاؤں تو ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی جواب تو آئے گا. دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ جب شدت کس پہ ہوئی، جب یہ سیلاب آیا، بہت زیادہ پریشان کن حالات تھے پنجاب کے ان حصوں میں جہاں پہ یہ سیلاب کا پانی آیا. ہمارے بھائی بہن وہاں پہ بہت پریشان کن حالات تھے. چیئرمین صاحب بھی وزٹ پہ گئے. انہوں نے صرف 2 باتیں کی جن کے بعد ایک دم سے ہمارے اوپر کرٹیسزم شروع ہوا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو یہ سارے لوگ پریشان ہیں، ان کا فوری طور پر جو سپورٹ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک پورا ڈیٹا بنا ہوا ہے، فوری سب کو سپورٹ مل جائے گی. اس کے بعد یہ جو تباہی ہوئی ہے، دیکھیں پنجاب میں صرف زمینیں ہی نہیں ڈوبی، دیہاتی علاقے نہیں ڈوبے، وہاں پہ شہر بھی ڈوبے. بہت بڑا نقصان ہے. اور لوگوں کی پراپر مدد کے لیے، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ عالمی امداد کے لیے گئے، جس پہ یہ شروع ہو گیا. کیونکہ ہمیں اندازہ ہے پنجاب میں اس طرح کی صورتحال پہلی دفعہ ہوئی. سندھ یہ فیس کرتا آیا ہے بہت سارے سالوں سے. ہمیشہ سیلاب یہاں زیادہ آتے ہیں، یہاں زیادہ نقصان ہوتے ہیں. 2010 کا بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بیچ میں بھی ہے، 22 کا تو سب کے سامنے ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ اسی طرح آباد کرنا، ان کی اسی طرح انفراسٹرکچر کو بنانا کتنا مشکل ہے. اسی وجہ سے چیئرمین صاحب نے یہاں پہ 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں جو سیلاب میں تباہ ہوئے تھے. انفراسٹرکچر بتائے تو چیئرمین صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. کوئی پہلی دفعہ تو عالمی ان سے اپیل نہیں کر رہے کہ جن پر کہا گیا جو بیانات آئے تھے میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. حالانکہ اس وقت جو سندھ کے لیے سپورٹ ملی اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور چیئرمین صاحب اس وقت فارن منسٹر تھے، وہ وہاں پہ گئے تھے اور عالمی دنیا نے ہماری مدد کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا ایکسپیرینس چاہیے. ہمیں تجربہ تھا، ہم نے اس کی بات کی، لیکن وہ اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہیں مریم صاحبہ، ہمیں ان کے لیے بڑی عزت ہے. اچھا سر، آپ سے ایک سوال بنتا ہے کیونکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کا آغاز کر دیا گیا ہے جو دبئی کی طرف پر ہے. پہلی چیز تو یہ کراچی میں دبئی جیسی سڑکیں نہیں ہیں. دوسری
دوسری بات یہ ہے کہ اب تک 2 دن کے اندر جو ہے وہ 6,963 جو ہے وہ چلان کر کے 3 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس میں حاصل کی گئی. اچھا, جو ڈی آئی جی ٹریفک جو یہ فالو کروانا چاہتے ہیں انہیں کی اپنی عملے نے جو ہے وہ وائلیشن کر دی ہے. ان کا خود کا 10,000 روپے کا جو ہے وہ چلان ہو گیا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پہ. کیا سمجھتے کہ اپنے بندوں پر عمل نہ کرا سکے, کیا وہ کراچی کی سڑکوں پر عمل کرا سکیں گے؟ اور اس سے کیا غریب جو لوگ جن کی موٹر سائیکل سواری ہے, سادہ سواری موٹر سائیکل ہے, جب ان کو 5,000 روپے کا چلان ملے گا, جو 2,000 کی چیز نہیں لگوا سکتے, اس میں 5,000 کا چلان ہوگا, تو یہ کراچی کہاں جائے گا؟ دیکھیں وہ یہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہماری دیکھیے دو چیزیں. کم سے کم ہیلمٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے شہریوں کو دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پروسیس سال سے چلا ہے. اس انسان کی زندگی زیادہ اہمیت ہے یا وہ جو 5,000 اس کے اوپر جرمانہ پڑے گا؟ اگر وہ ہیلمٹ پہنتا ہے تو کیا ہیلمٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی فیکٹری سے بن رہے ہیں, یا لیاقت کی فیکٹری ہے, آصف کی فیکٹری ہے, یا پیر محمد شاہ صاحب جو ایڈیشنل آئی جی ٹریفک ان کی فیکٹری ہے؟ ہم اگر ہیلمٹ کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ اتنے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے آئے دن جو اموات ہوتی ہیں آپ سب اس کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اگر کوئی سلپ ہوتا ہے یا ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو یہ شہریوں کو بچانے کے لیے, اپنی شہریوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں. ایشوز جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہے, اس پہ ابھی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور آپ کے علم میں اب یہ جتنے چالان آپ نے بتائے تو اس کا مطلب ہے صرف کراچی میں ایک دن میں, اور وہ بھی کوئی کچھ ہی لوگوں کو انہوں نے کیا, تو 6,000 ہو گئے. تو ڈیلی کتنے زیادہ وائلیشنز ہوتی ہوں گی. لیکن ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اگر پہلی دفعہ کسی کو چالان ملے گا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پورا مہینہ کوئی وائلیشن نہیں کرتا تو اس کو چالان کے پیسے نہیں بھرنے. رہی بات جو قانون نافذ کرنے والے, قانون بنانے والے خود کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے, اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو وہ بھرنا بھی پڑے گا, اور بلکہ اس کے ساتھ ایک تنبیہ بھی جانی چاہیے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں, یہ جس طریقے سے چالان اتنی اسپیڈ سے ہوئے ہیں, اگر اسی طریقے سے این سی کی گاڑیاں پکڑی جاتی یا جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کی گرفتاری ان کیمراز کی مدد سے ہوتی تو عوام زیادہ خوش ہوتی. جی بالکل. دیکھیں اسی میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ایک انسٹالیشنز ہوئی ہیں جہاں پہ یہ آپ کے سگنلز لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ اور جگہوں پہ بھی جہاں پہ فیس ریڈنگ آتی ہے, تو اس کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں. دیکھیں ابھی میں یہاں پہ بات کروں گا نا کہ جی کراچی میں جو کرائم ہے وہ نیو یارک سے بھی کم ہے. آپ کہیں گے جی ابھی دیکھو یہ پیپلا جو ہے, منسٹر جو ہے سندھ کا, وہ باولا ہوا ہے, نیو یارک کو ملا. لیکن میرے بھائی آپ کا موبائل ہے, انٹرنیٹ ہوگا اس میں, ابھی گوگل کرو, ابھی آپ لوگ دیکھیں, آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ نیو یارک میں کرائم زیادہ ہے یا کراچی میں زیادہ ہے. وہ ایک وقت ضرور تھا جب یہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہوا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کر اس بد امنی پر قابو پایا, اور آج دیکھیں کہ سب لوگ امن اور سکون سے رہتے ہیں. لیکن ان سے بہت ہوا ہے. یہ جو آپ اسٹریٹ کرائم کی آپ دیکھتے ہیں نا, آپ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے, اس سے لوگوں کو جا کے پکڑا گیا. صرف ہمیں یہ ہے کہ جو کرائم ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یا جن کے اوپر ایکشن ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. اور ہم نے اس پہ سینئر منسٹر شرجیل صاحب نے لائزن بھی کیا ہے پولیس کے ساتھ کہ بھائی آپ جو کام, جو اچیومنٹ ہے وہ شیئر کریں. وہ بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ بھی کر دیا کریں. تو لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے, ہم اپنے شہریوں کو ان کی پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ ان کے لیے بہتری کی